ہم پروفیسر محبوب الزمان بٹ امیدوار PP 68 ان کی قیادت میں آنے والے ایک بڑے جلوس کو پنڈال میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محبوب بٹ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ یہ منظر جو اس وقت فیصل آباد کی ہوائیں دیکھ رہی ہیں، رب کائنات اپنے فرشتوں کے اندر آج اس پنڈال میں موجود میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، میرے بڑوں، میرے چھوٹوں، میرے بزرگوں کا ذکر رب کائنات اپنی مجلس کے اندر کر رہا ہے۔ یہ کوئی بات میں ایسے نہیں کہہ رہا، میرے اور آپ کے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کسی مجلس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوگی تو رب کائنات اپنے فرشتوں کی مجلس کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اب میں درخواست کرتا ہوں محترم سردار ظفر حسین خان، صدر کسان بورڈ پاکستان سے، کہ وہ آئیں، امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب کو مائک پہ بلائیں۔ سردار ظفر حسین خان۔ حضرات محترم، میں محترم ڈاکٹر سید وسیم اختر صاحب کو سٹیج پہ بلانے سے پہلے 64 سال سے اس ملک کو لوٹنے والوں کا جو ایکچول منشور اور کرتوت ہے وہ ایک شاعر کی زبانی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ان کا منشور یہ ہے کہ کھائی جاؤ تو انہوں کنے پوچھنا، وچوں کھائی جاؤ تو اتو رولا پائی جاؤ۔ چاچا دیوے بتیجے نو، بتیجا دیوے چاچے نو، آپو وچ ونڈی جاؤ تو آپو وچ کھائی جاؤ۔ ٹھڈ بھرو اپنے تے غریباں دی کی لوڑ ہے، غریباں نو لمبیاں کہانیاں سنائی جاؤ۔ رولا ماسا رول کے غریباں دی کمائی چوں امریکہ تو کاراں اتے کاراں منگوائی جاؤ۔ کھائی جاؤ تانوں کنے پوچھنا ہے، وچوں کھائی جاؤ اتو رولا پائی جاؤ۔ میرے محترم قائد ڈاکٹر سید وسیم اختر صاحب 64 سال کے ان چوروں، ان لٹیروں، ملک پاکستان کو لوٹنے والوں، یہاں غربت کے اندھیروں کو لانے والوں کے کرتوت سامنے لانے کے لیے، ان کو پوچھنے کے لیے، ان کے بھید کھولنے کے لیے تشریف لاتے ہیں قائد پنجاب محترم ڈاکٹر سید وسیم اختر صاحب۔ اب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، انقلاب 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 انقلاب۔ ڈاکٹر سید وسیم اختر صاحب پنجاب اسمبلی میں 2 دفعہ پارلیمانی لیڈر رہے ہیں۔ میں محترم بٹ صاحب کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ڈاکٹر سید وسیم اختر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قال اللہ تعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
جناب محترم وقار ندیم وڑائے صاحب نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب، جناب سردار ظفر حسین خان صاحب صدر کسان بورڈ پاکستان، جناب قائد فیصل آباد انجینئر عظیم رنداوا صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع فیصل آباد، قائدین جماعت اسلامی، واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، میری بچیوں، آج فیصل آباد کے اس ڈوبی گھاٹ کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ جو مرد و زن اکٹھے ہیں، جن کے ہاتھوں کے اندر سبز پرچم ہے اور اس پرچم کے اوپر وہ کلمہ ہے جو ہر مسلمان کا منشور بھی ہے، لاہ عمل بھی ہے۔ میں رب تعالیٰ کا دل کی عطا گرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے فیصل آباد کی قیادت کو بھی اور ان کی قیادت کے اندر جماعت اسلامی کے کارکنان کو، مرد و خواتین کو سرخرو کیا ہے۔ آج یہ محفل انہوں نے بنائی ہے، سجائی ہے، اور ایک موقع ہم سب کو نصیب کیا ہے کہ آج جبکہ ملک پاکستان بلا شبہ تاریخ کے نازک دور سے گزر رہا ہے، ہم مل بیٹھیں، حالات کا تجزیہ کریں اور مستقبل کے لیے کوئی ایسا لاہ عمل مرتب کریں کہ جس کے نتیجے کے اندر اس ملک کا غریب خوشحال ہو سکے، اس ملک کا مزدور اپنی محنت کے اجر کو پا سکے، اس ملک کا چھوٹا کسان فیکٹری اونرز اور آرٹیوں کے استحصال سے نکل سکے۔ بھائیوں اور دوستوں اور میری عظیم بہنوں اور بچیوں، آج یہاں پہ جو میری حاضری ہے وہ جماعت کے کارکنان سے ملنے کے لیے نہیں ہے، ان سے ملنے کے تو بہت سارے مواقع مختلف اوقات کے اندر ملتے ہیں۔ آج میں اگر یہاں حاضر ہوا ہوں تو فیصل آباد کے 1 لاکھ سے زائد ان مزدوروں سے اظہار یکجہتی کے لیے آیا ہوں کہ جن کے چولہے آج انڈسٹری کی بندش کے نتیجے کے اندر کہ ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے، سوئی گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی مہینے میں 2 دفعہ جو قیمتوں کی بڑھوتری ہے، اس کے نتیجے کے اندر اس ملک کے اندر معیشت کا پہیہ پیچھے کی طرف چل رہا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں، اور اس کے نتیجے کے اندر فیصل آباد کے اندر 1 لاکھ سے زائد ہمارے مزدور بھائی اپنی 2 وقت کی روٹی کو کمانے سے محروم ہیں، اور فیصل آباد کے ساتھ ساتھ گجرانوالہ کے اندر، لاہور کے اندر، ملتان کے اندر، مظفر گڑھ کے اندر، راول پنڈی کے اندر، جہاں جہاں بھی چھوٹی انڈسٹری ہے وہاں کا مزدور آج
جس اذیت کی زندگی کو بسر کرنے کے اوپر مجبور ہے میرے بھائی اور دوستو، ان کے لیے خوشحالی کے راستوں کو تجویز کرنا میرے بھائی اور دوستو بہنوں مطلوب ہے۔ حضرات محترم اور معزز بہنوں، آج یہاں پہ جو حاضری ہے ان غریبوں کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کے لیے ہے کہ جن کے لیے اب اپنے خاندانوں کو پالنا دشوار سے دشوار تر ہو گیا ہے بھائیو اور دوستو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ادارے یکجہتی ہے کہ جن جن کے گھروں کے اندر بجلی کے میٹر نصب ہیں، بجلی نہیں آتی ہے، بجلی کا بل آتا ہے اور ہر مہینے اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اور بڑھوتری کے ساتھ ساتھ پورا محکمہ واپڈا جو بلوں کے اندر غیر اعلانیہ اضافے کو کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مرد و خواتین اور حضرات نے وفاقی وزیر پالیوں بجلی کا یہ بیان اخبارات کے اندر جو چھپا تھا ضرور پڑھا ہوگا کہ اس نے کہا تھا کہ جو بجلی کی چوری ہے، جو لائن لاسز ہیں، اس سارے کے سارے کو برداشت اگر کرنا ہے تو اس ملک کی عوام نے برداشت کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! المدد! المدد! یا خدا یا خدا! رب رو رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ! زندہ ہے جمعیت! زندہ ہے! زندہ ہے جمعیت! زندہ ہے! میری جان جمعیت! زندہ ہے! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! زندہ ہے جمعیت! زندہ ہے! زندہ ہے جمعیت! زندہ ہے! کوئی یک کر دیکھے! زندہ ہے! ٹکرا کر دیکھے! زندہ ہے! موت سے پوچھا! زندہ ہے! تو منگا بولی! زندہ ہے! زندہ ہے جمعیت! زندہ ہے! زندہ ہے جمعیت! زندہ ہے! ناز پہ اللہ! ناز پہ اللہ! قائد پہ اللہ! قائد پہ اللہ! ناز پہ اللہ! ناز پہ اللہ! قوت ہی قوت! جمعیت! قوت کا نعرہ! جمعیت! تالار اعلیٰ! جمعیت! ایک چڑھتا سورج! جمعیت! سورج کی کرنیں! جمعیت! کرنوں کی روانی! جمعیت! میری جان جوانی! جمعیت! میری جان جوانی! جمعیت! میری جان جوانی! جمعیت! تیری میری آرزو شہادت! شہادت! یہ باز کی تھی آرزو شہادت! شہادت! مالک کی تھی آرزو شہادت! یہ باز کی تھی آرزو شہادت! ملک یہ باز کی تھی آرزو شہادت! شہادت! ہم اسلامی جمعیت طلباء کی دلوں کی دھڑکن زبیر صفدر صاحب کو پنڈال میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم امیر ضلع، یہ وہ جذبے ہیں جو اشاروں سے کم نہیں ہوتے، ان کو بولنے دیں، یہ آج ہماری جان ہے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کو دیکھ کے ہم خود جواں ہو جاتے ہیں۔ میں اب ان سے درخواست کرتا ہوں کہ مزاج میں ذرا ٹھنڈک لیجئے۔ زبیر حافظ صاحب کو اسٹیج پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم امیر صوبہ ڈاکٹر وسیم صاحب آپ سے مخاطب ہیں۔ بھائی اور دوستو، آج اس ملک کا نوجوان تعلیم حاصل کرتا ہے، مستقبل کے خواب دیکھتا ہے، لیکن حالت یہ ہے ایم اے پاس نوجوان اداروں کے اندر جمع دار لگنے کے لیے اپنی ڈگریاں ہاتھوں میں لے کر سفارشات تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آج اس ملک کی معیشت کی حالت جس سٹیج کے اوپر ہے، معاشیات کے غیر جانبدار ادارے
وارننگ کے اوپر وارننگ ایشو کر رہے ہیں۔ فروری 2008 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اعداد و شمار جاری کیے تھے کہ اس وقت ملک کے اوپر بیرونی قرضوں کا حجم 37 ارب ڈالر تھا، اور یہ جو 5 جماعتوں کا حکومتی ٹولہ ہے جس میں روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے لگانے والے مرکز کے اندر اقتدار کے مزوں کو لوٹ رہے ہیں، انہوں نے 4 سال کی قلیل مدت کے اندر غیر ملکی قرضوں کے بوجھ کو 37 ارب ڈالر سے 72 ارب ڈالر تک پہنچایا ہے بھائیو اور دوستو۔ اور آج اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ اندرونی قرضوں کا حجم 11,000 ارب سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ملک کے اندر غربت کی کیفیت یہ ہے، روزانہ ہزاروں کے حساب سے لوگ غربت کی انتہائی سطح سے نیچے زندگی کو بسر کرنے کے اوپر مجبور ہیں، اور حکومت نے اداروں کو جو یہ اعداد و شمار جاری کرتے ہیں اس سے روک دیا ہے کہ وہ یہ اعداد و شمار جاری نہیں کریں گے میرے بھائی اور دوستو۔ اور دوسری طرف حکمرانوں کی عیاشیاں ہیں، ان کے للے تللے ہیں، ان کے اخراجات کے شاہانہ انداز ہیں کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایوان وزیر اعظم کے اندر قدم رکھا تھا تو ایوان وزیر اعظم کا روزانہ کا خرچہ 6 لاکھ روپے تھا، جو ان 4 سالوں کے اندر بڑھ کر 16 لاکھ روزانہ سے بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں متجاوز ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 2-3 مہینے پہلے صدر زرداری صاحب بیمار ہوئے تھے، دبئی علاج کے لیے لے جائے گئے تھے۔ ان 3 دنوں میں ایک دن کے لیے میں خود اسلام آباد کے اندر تھا، وہاں کے اخبارات کے اندر 3 کالموں کی سرخیاں چھپی تھی کہ صدارتی باورچی خانے کی تزئین و آرائش کے لیے 23 کروڑ 67 لاکھ روپے کا منصوبہ وفاقی حکومت نے بھائی اور دوستوں اور بہنوں منظور کیا ہے۔ یہ اشاریے ہیں کہ یہ جو ہماری قیادت اس وقت اقتدار کے ایوانوں کے اوپر موجود ہے، کس طرح اس ملک کے وسائل کو بے دریغ خرچ کر رہی ہے، لوٹ رہی ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ گو امریکہ گو کی بات کرتے ہیں، آپ غریبوں کے مسائل کی بات نہیں کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں تھوڑی سی گہرائی کے اندر چلے جائیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ گو امریکہ گو کا نعرہ در حقیقت اس ملک کے غریبوں کی تقدیر کو بدلنے کا نعرہ ہے۔ آج وہ ادارے جو اس حوالے سے اعداد و شمار کو اکٹھے کرتے ہیں وہ اس بات کو کہتے ہیں بھائی اور دوستوں بہنوں کہ اس امریکی جنگ کے اوپر پاکستان کا اب تک 100 ارب روپیہ خرچ ہو چکا ہے، اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ امریکہ یہ جو کہتا ہے کہ اس نے $26,000 دیا ہے، حساب کتاب کے اندر تو 4 ارب کے کھاتوں کے اندر موجود ہیں، باقی رقم کا کوئی معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں گئی ہے، کس نے اس کو کھایا ہے، کس نے اس کو لوٹا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو مشرف بدبخت ہے، یہ جو یورپ اور امریکہ کے اندر شاہانہ رہائش کو رکھتا ہے، یہ وہی پیسہ ہے جو اس حوالے سے لوٹ کھسوٹ کر کے وہ بدبخت لے گیا میرے بھائی اور دوستو، اور جو بچ گیا وہ اب یہ ٹولہ بھائی اور دوستو سمیٹ رہا ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان اس بات کو سمجھتی ہے کہ اس ملک کو اب اگر ضرورت ہے تو ایک دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے، ایک ایماندار قیادت کی ضرورت ہے۔ اس ملک کو اگر ضرورت ہے تو اس نظام کی ضرورت ہے
جو کالی کملی والی سرکار حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے اپنے منشور کے اندر جلی افراد سے لکھا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر انشاءاللہ مدینہ کی طرز کا ایک اسلامی فلاحی نظام اور مملکت کو قائم کریں گے۔ جماعت اسلامی نے اپنے منشور کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ہم انشاءاللہ مزدور کی، نائب کاسد کی، چپڑاسی کی جو تنخواہ ہے انشاءاللہ 15,000 روپے ماہوار مقرر کریں گے۔ ہم اس ملک کے کسانوں کو یہ خوشخبری دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی برسر اقتدار آ کر کسانوں کو 50% رعایت کے اوپر بجلی فراہم کرے گی، ڈیزل 50% رعایت کے اوپر دیا جائے گا، اور جتنی بھی زرعی انپوٹس ہیں اس کے اندر انشاءاللہ سبسڈی دی جائے گی، اور کسانوں کو جو استحصال کرنے والی قوتیں ہیں، آڑتی ہیں، بڑے کارخانہ دار ہیں، اس کے ظلم سے انشاءاللہ جماعت اسلامی ان کو نجات دے گی۔ اور اس ملک کے غریبوں کے لیے جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ ہم انشاءاللہ آٹا، چاول، گھی، چینی اور چائے، یہ جو پانچ ضروری زندگی کے لیے چیزیں ہیں، روزمرہ استعمال کی ہیں، ان کی قیمتوں کو انشاءاللہ 20% کم کر کے 5 سال کے لیے منجمد کریں گے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کہاں سے لائیں گے وسائل؟ ہم یہ کہتے ہیں وسائل کی کوئی کمی اس ملک کے اندر نہیں ہے۔ خود اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر ہر سال 1,000 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے بھائی اور دوستو۔ انشاءاللہ یہ جماعت اسلامی کی صفوں کے اوپر بیٹھنے والی قیادت، دیانتدار قیادت انشاءاللہ کرپشن کے ان دروازوں کو بند کرے گی، جس کے نتیجے کے اندر یہ وسائل غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے انشاءاللہ اویلیبل ہوں گے بھائیو اور دوستو۔ نعرہ تکبیر، رہبر و رہنما خاتم الانبیاء صبح منور شام منور، 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 صبح منور شام منور۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ زندگی کی قیمت کیا؟ جینا کیا، مرنا کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میں اپنے بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ امیر جماعت کو سیڑھی پہ راستہ دیں، لیاقت بلوچ صاحب ان کو راستہ دیں۔ ہم محترم لیاقت بلوچ صاحب، جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی پاکستان، ہم سید منور حسن صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان کو جلسہ استحکام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور سراج الحق صاحب وہ بھی اس دوران تشریف لا چکے ہیں، زبیر صفدر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کو بھی سٹیج پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ صبح منور شام منور، سید منور، روشن تیرا نام منور، سید منور۔ بس انقلاب انقلاب اسلامی انقلاب، انقلاب انقلاب اسلامی انقلاب۔ ایک بات بتاؤ اے لوگو، ایک بات بتاؤ اے لوگو، ذرا غور سے سننا اے لوگو، گر ہم نہ رہے تو اے لوگو، گر ہم نہ رہے تو اے لوگو، پھر کون کرے گا اے لوگو اسلام کی باتیں اے لوگو، قرآن کی باتیں اے لوگو، سنت کی باتیں اے لوگو، گر ہم نہ رہے تو اے لوگو، بہنوں کی عصمت اے لوگو، لٹتے
گی، ماں کی گودیں زندے رہیں گی، ماں کی گودیں آزاد تمہارے، آزاد تمہارا، اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، جماعت کی خاطر، آزاد تمہارا۔ انقلاب، انقلاب۔ وقت کم ہے، ہمارے قائد ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی زبان سے ہم کوئی بات سنیں۔ تمام بھائیوں سے دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اطمینان سے بیٹھیں۔ میں ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلباء پاکستان زبیر صفدر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ زبیر صفدر صاحب، نہیں ناراض لگے گا، نہیں لگے گا۔ سید کردار جمعیت، سید کردار جمعیت، بخت لہو کی داد جمعیت، بخت لہو کی داد جمعیت، سید کردار جمعیت، پھولوں کی نگاہ جمعیت، بندوں کی نگاہ جمعیت، بخت لہو کی داد جمعیت، ختم ہو گیا داد جمعیت، پھولوں کی نگاہ جمعیت، والا ماں جمعیت، جمعیت، والا ماں جمعیت، خیبر المقران جمعیت، پورا پاکستان جمعیت، جذبوں کا طوفان جمعیت، استادوں کا مال جمعیت، پورا پاکستان جمعیت، پورا پاکستان جمعیت، پورا پاکستان جمعیت۔ اچھا پہلے تو نا ان لوگوں کو بھی کہیں کہ یہ دوست چلے جائیں سائڈ پہ نا، پہلے ان کو کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب سید منور حسن صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان، جناب لیاقت بلوچ صاحب سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان، شہر فیصل آباد کے غیور دوستوں، ساتھیوں اور عفت ماں بہنوں، آج 23 مارچ کو پاکستان کے اس خاص دن کے موقع پر فیصل آباد کی عوام نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کے اندر مستقبل کی قیادت پاکستان کے ان لوگوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر دیانتداری کے کلچر کو عام کیا ہے، پاکستان میں امانت کے تصور کو عام کیا ہے، پاکستان کے یہ لوگ جو پاکستان کی قیادت کرتے ہوئے آج پاکستان جس بحران سے دوچار ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے تدبیر بھی رکھتے ہیں، تعمیر بھی کرنا چاہتے ہیں، اور آج کے اس موقع پر فیصل آباد کے نوجوانوں کی بڑی تعداد نے یہاں پر آ کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ پاکستان کے اندر تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں کے کھوکھلے نعروں کے بجائے یہ نوجوان اس قیادت سے محبت کرتے ہیں جو پاک دامن بھی ہے، جو پاک پاس بھی ہے، پاکستان کو بحران سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ وقت کم ہے اور اس موقع پر نوجوانوں کی قیادت کرتے ہوئے میں صرف اتنی بات کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ کہ جو اس وقت پاکستان میں آئندہ آنے والے الیکشن میں نوجوانوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے خواب دکھا رہے ہیں، ورغلا رہے ہیں، کبھی کسی مادی چیز کو یونیورسٹیز میں تقسیم کر کے یونیورسٹیوں کو سیاست کی آماجگاہ بنا کر اپنی انتخابی کمپین چلا رہے ہیں، اور کبھی نوجوانوں کو تھرکتے جسموں کے ساتھ جلسہ گاہ میں جمع کر کے نوجوانوں کی قوت کو مجتمع کرنے کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ اسلامی جمعیت طلباء تحریک اسلامی کا اراول دستہ بنتے ہوئے پاکستان کے تمام نوجوانوں کو متحد کرتی چلی جائے گی، اور انشاءاللہ مستقبل کے اندر نوجوان اسلامی جمعیت طلباء کی قوت میں تحریک اسلامی کا ساتھ دیتے ہوئے انقلابی تبدیلی لے کر آئیں گے۔ میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیے، نوجوانوں کا جذبے کے ساتھ، بزرگوں کی زندہ دلیری کے ساتھ، نعرہ